بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 9 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خاص کی تیسری مثال۔ ہم نے گزشتہ اسباق میں خاص کی پہلی مثال پڑھی جو ثلاثۃ قروء کے متعلق تھی۔ دوسری مثال جو ہم نے پڑھی تھی وہ ما فرضنا علیہم کے حوالے سے تھی، اور تیسری مثال جو آج ہم خاص کے حوالے سے پڑھیں گے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان حتی تنکح زوجا غیرہ ہے۔ آج کے سبق کا سب سے پہلے آئیے عبارت اور ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد عبارت کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ خاص فی وجود النکاح من المرأة۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ عورت کی جانب سے نکاح کے پائے جانے میں خاص ہے۔ فَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِهِ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ پس اس خاص پر اس خبر واحد کی وجہ سے عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ ويتفرع منه الخلاف في حل الوطء ولزوم المهر والنفقة والسكنى ووقوع الطلاق والنكاح بعد طلقات الثلاث على ما ذهب إليه قدماء أصحابه بخلاف ما اختاره المتأخرون۔ تو اسی سے اختلاف متفرع ہوتا ہے وطی کے حلال ہونے میں اور مہر کے لازم ہونے میں، نفقہ و سکنہ کے لازم ہونے میں، اور 3 طلاقوں کے بعد نکاح اور طلاق کے واقع ہونے میں اس مذہب کے مطابق کہ جس مذہب کی طرف امام شافعی کے متقدمین اصحاب گئے ہیں، بخلاف اس مذہب کے کہ جس کو امام شافعی کے متاخرین اصحاب نے اختیار کیا۔ تو لیجئے طلبہ کرام، یہ تھی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس عبارت کی غرض۔ تو اس عبارت کی غرض جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مصنف اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ پر خاص کی تیسری مثال کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پچھلی 2 مثالوں میں خاص قیاس کے مقابل آتا تھا، تو آج جو ہم مثال پڑھ رہے ہیں یہاں خاص خبر واحد کے مقابل ہے۔ اور چونکہ ہم نے خاص کا حکم یہ پڑھا تھا کہ اگر خاص کے مقابلے میں خبر واحد آتی ہے یا خاص کے مقابلے میں قیاس آتا ہے تو پھر اس خبر واحد اور قیاس کو خاص سے تطبیق دی جائے گی۔ اگر دونوں پہ عمل ممکن ہو تو کریں گے، ورنہ خبر واحد یا قیاس کو چھوڑ دیں گے اور خاص پر عمل کریں گے۔ تو چونکہ خاص پہ عمل قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، تو لہٰذا اب جو ہم مثال پڑھ رہے ہیں اس مثال میں خاص کا تقابل خبر واحد سے ہو رہا ہے۔ تو چونکہ خبر واحد خاص سے معارض ہے تو اس صورت میں ہم خبر واحد کو چھوڑ کر قیاس خاص پر عمل کر لیں گے۔ آئیے اس عبارت کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آزاد عاقلہ بالغہ عورت اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر خود کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو احناف کے نزدیک آزاد عاقلہ بالغہ عورت اگر اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کر دے تو اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا، جبکہ امام شافعی یعنی جملہ شوافع ان کے نزدیک اگر آزاد عاقلہ بالغہ عورت اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کر دیتی ہے تو اس کا نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اس پر امام شافعی کے ہم 2 دلیلیں پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے جوابات اور اپنے مذہب کی وجہ ترجیح۔ امام شافعی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں، سیدہ فرماتی ہیں ایما امرات نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ ابھی آپ نے ترجمہ سنا کہ اگر کسی عورت نے اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کر دیا
تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ولی کی اجازت کے بغیر کیا ہوا نکاح باطل ہوگا، تو لہٰذا امام شافعی کے ہاں اگرچہ عورت آزاد عاقلہ بالغہ ہو، اس کو اپنا نکاح خود کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان کی دوسری حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا ہے، جو ان کے مذہب کی تائید میں ہے، وہ ہے لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ان دو دلائل کی بنیاد پر شوافی کہتے ہیں کہ اگر آزاد عاقلہ بالغہ عورت اپنا نکاح خود کرتی ہے تو وہ منعقد نہیں ہوگا بغیر ولی کی اجازت کے۔ احناف کے دلائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ احناف چونکہ اس نکاح کے انعقاد کے جواز کے قائل ہیں، تو ہمارے پاس سب سے بڑی جو دلیل ہے احناف کی، دلیل یہ ہے جو ہم نے اوپر آیت ذکر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں فرمایا حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت غیر شوہر سے نکاح کر لے۔ تو نکاح کرنا تنکح میں یہ نسبت الی الفاعل ہے، یعنی فاعل کی طرف فعل کی نسبت کی جا رہی ہے، اور یہاں کا جو فاعل ہے وہ سیاق و سباق سے جو پتہ چلتا ہے وہ عورت ہی بنتی ہے۔ جب فاعل عورت بنتی ہے تو عورت کی طرف نکاح کی نسبت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عورت خود مختار ہے، وہ اپنا نکاح عاقلہ بالغہ ہونے کی صورت میں کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا عورت کی طرف اسناد کی وجہ سے لفظ تنکح خاص ہوا کہ عورت اپنے نکاح میں مستقل ہے اور وہ ولی وغیرہ کی اجازت کی محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح وہ آیات کے جن میں نکاح کرنے کی نسبت عورتوں کی طرف کی گئی، مثلا فلا تعدلوہن ان ینکحن ازواجہن، کہ یعنی جب عورتوں کی عدت مکمل ہو جائے تو تم ان عورتوں کو دوسرے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو۔ ان آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر عورتوں کے نکاح کرنے سے نکاح منعقد نہ ہوتا تو نکاح کرنے کی نسبت عورتوں کی طرف ہرگز نہ کی جاتی۔ ان کی طرف نکاح کرنے کی نسبت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں کا کیا ہوا نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں جو ہمارے پاس دلیل ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، الأیم احق بنفسها من ولیہا۔ تو ایم کا معنی صاحب ہدایہ نے یہ بیان کیا، من لا زوج لہ بکران کانت او سیبا، کہ وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو، چاہے وہ باکرہ ہو یا سیبہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت اپنے نفس کا اختیار ولی سے زیادہ رکھتی ہے، لہٰذا اس کا کیا ہوا نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس قیاس سے بھی دلیل ہے ہمارے مذہب پر تائید کرتے ہوئے۔ وہ اول تو کتاب اللہ سے دلیل کافی ہے، مزید حاجت ہی نہیں ہے، لیکن مزید مذہب کو تقویت دینے کے لیے ہمارے پاس ادلہ موجود ہیں۔ تو قیاس کی دلیل یہ ہے کہ سب ائمہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ عاقلہ بالغہ کی ہوئی بیع و شراء منعقد ہو جاتی ہے، اور نکاح بھی ایک عقد ہے، لہٰذا عاقلہ بالغہ کا کیا ہوا عقد نکاح بھی منعقد ہو جاتا ہے۔ اور قاعدہ کلیہ سے ثبوت یہ ہے کہ جو اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے وہ اپنی ذات میں بھی تصرف کر سکتا ہے، اور جس کو اپنے مال میں تصرف کا حق حاصل نہیں ہے اسے اپنی ذات میں بھی تصرف کا حق حاصل نہیں ہے۔ لہذا جب عاقلہ بالغہ کو اپنے مال میں تصرف کا حق حاصل ہے تو اسے اپنی ذات میں بھی تصرف کا حق حاصل ہوگا، اور چونکہ نابالغہ مجنونہ کو اپنے مال پر بھی اختیار حاصل نہیں ہوتا، اس لیے اسے اپنی ذات پر بھی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں تک تو یہ دلائل تھے احناف کے۔ اب امام شافعی نے جو دو دلیلیں پیش کی تھی، تو پہلی دلیل کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود فعل متعارض ہے کہ آپ نے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی عدم موجودگی میں ان کی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ جب وہ واپس آئے تو ناراض ہوئے، لیکن نکاح نافذ رہا۔ کسی حدیث کے مرجوع یا منسوخ ہونے کا ایک ضابطہ یہ بھی ہے، یاد رکھیے کہ جب راوی کی روایت کردہ حدیث راوی کے اپنے عمل کے مخالف ہو تو وہ حدیث راوی کے نزدیک یا تو مرجوع ہوتی ہے یا منسوخ ہوتی ہے۔ لہٰذا چونکہ جو امام شافعی نے جس حدیث کو دلیل بنایا وہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اور ان کا اپنا فعل اس حدیث کے مخالف ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ امام شافعی کی روایت کردہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں یا تو مرجوع ہے یا پھر منسوخ ہے، اور یہ قابل استدلال نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات اس حوالے سے
کہ یہ حدیث اگر اس کا معنی درست مانے بھی تو یہ حدیث لونڈی صغیرہ اور مجنونہ پر محمول ہے کہ ان کا نکاح ہمارے نزدیک بھی بغیر ولی کی اجازت کے نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر ہم امام شافعی کی دوسری حدیث کے جواب کی طرف بڑھیں جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی، تو اس حدیث کی سند میں اضطراب ہے جو قابل استدلال ہی نہیں ہے۔ اگر صحت کو تسلیم بھی کر لیں تو پھر بھی احادیث میں تطبیق کی خاطر یہ توجیہ ہوگی کہ یہاں کمال کی نفی ہے، صحت کی نفی نہیں ہے۔ کئی اس طرح کی روایات ملتی ہیں، الفاظ ملتے ہیں، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، لا ایمان لمن لا عہد لہ۔ تو یہاں جتنی بھی نفی کی جاتی ہے وہ نفی کمال کی ہے، نفی صحت کی نہیں ہے۔ تو لا نکاح الا بولی، یہ کمال کی نفی ہوگی، صحت نکاح کی نفی نہیں ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں جو اس اختلاف کی وجہ سے متفرع ہونے والے مسائل ہیں۔ تو دو مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ نمبر ایک، فرمایا کہ فی حل الوطء، چونکہ احناف کے نزدیک آزاد عاقلہ بالغہ کا کیا ہوا نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لہٰذا عورت سے وطیہ لال ہوگی اور شوہر پر مہر اور نان نفقہ لازم ہوں گے اور طلاق بھی دے سکتے ہیں، جبکہ امام شافعی کے نزدیک آزاد عاقلہ بالغہ کا کیا ہوا نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، لہٰذا نہ اس سے وطیہ لال ہے، نہ ہی شوہر پر نان نفقہ مہر لازم آئیں گے، اور نہ ہی شوہر اس کو طلاق دے سکتے ہیں چونکہ وہ عورت اس کے نکاح میں نہیں آئی۔ دوسرا جو اختلاف متفرع ہوگا وہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے دی، پھر ولی کی اجازت سے عورت نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، تو احناف کے نزدیک یہ نکاح بغیر حلالہ کے اسی شوہر سے جائز نہیں ہوگا، جبکہ امام شافعی کے نزدیک بغیر حلالہ کے جائز ہے، چونکہ امام شافعی کے ہاں پہلا نکاح منعقد نہیں ہوا، جب نکاح منعقد نہیں ہوا تو طلاقیں بھی واقع نہیں ہوئی، اور جب طلاقیں واقع نہیں ہوئی تو اب اس کو بالکل اس کی بیوی یہ بن سکتی ہے، جبکہ ہمارے نزدیک چونکہ نکاح منعقد ہو چکا تھا، 3 طلاقیں ہو چکی تھی، اور 3 طلاقیں جب عورت مغلظہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اب یہ بغیر حلالے کے پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی۔ البتہ امام شافعی کے متقدمین کے ساتھ یہ ہمارا اختلاف ہے، جو امام شافعی کے اصحاب میں سے بھی متاخرین ہیں انہوں نے مذہب احناف کو ہی اپنایا ہے، اور ان کے ساتھ ہمارا یہ اختلاف نہیں ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو خاص کی تیسری مثال تھی اور اس پر متفرع ہونے والے مسائل تھے۔ آج ہم نے خاص کی بحث کو مکمل کیا، انشاءاللہ آئندہ ہم عام سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جتنا کچھ بیان ہوا خاص کی تینوں مثالوں کو ترتیب وار لکھا جائے، ہر مثال کے بعد اس سے پیدا ہونے والے اختلافی مسائل کو لکھا جائے، ان کو یاد کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔